اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپے معجزہ ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آپ کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے۔ انسان تو انسان بلکہ پتھروں اور نباتات کو بھی علم تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں نصب شدہ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر قیام فرما ہو جاتے اور لوگوں سے خطاب فرماتے۔ ایک رومی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے ممبر تیار نہ کر لاؤں کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیں؟ تو اجازت ملنے پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا خشک تنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے بیل جیسی آواز نکالنے لگا اور زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ پوری مسجد اس کی غمناک آواز سے غمگین ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خاطر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، جبکہ وہ روتے ہوئے بچے کی طرح بلبلا رہا تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم فراق میں قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے اسی ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس عرابی نے نباتات کی محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بلا شبہ کائنات کی ہر چیز جانتی تھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر نکل آیا۔ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق میں اترے، جبکہ آپ کے شکم مبارک سے پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال لے کر اس پتھر پر ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ میں اجازت لے کر گھر آیا اور پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی ایسی حالت میں دیکھا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، بتاؤ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ 1 یا 2 حضرات کے ہمراہ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہے اور بڑا اچھا ہے۔ پھر فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں وہ ہانڈی کو چولہے سے اتارے اور نہ ہی تنور سے روٹیاں نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار سے فرمایا کھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگیں کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اندر چلو اور شور و غل نہ کرنا۔ پھر روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت ڈالا اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹیاں لے کر انہیں ڈھک دیتے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے رکھتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر روٹیاں توڑ توڑ کر لوگوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچا بھی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم بھی کھا لو اور جن کے لیے کھانا بھیجنا ہے ان کے لیے بھی بھیج دو، کیونکہ آج کل لوگوں کو بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ غرض کے وہاں جتنے بھی افراد تھے تمام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور کھانا پھر بھی بچا رہا۔ ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے اس بکری کا گھی ایک مشکیزے میں جمع کیا۔ جب وہ مشکیزہ بھر گیا تو انہوں نے نوکرانی کے ہاتھ بھیجا اور کہا اے کنیز اس مشکیزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا۔ تو وہ کنیز اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گھی کا مشکیزہ آپ کی بارگاہ میں ام سلیم نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا مشکیزہ خالی کر کے لوٹا دو۔ پس مشکیزہ خالی کر کے واپس اسے دے دیا گیا۔ وہ مشکیزہ لے کر حضرت ام سلیم کے پاس آئی۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی ٹپک رہا ہے تو حضرت ام سلیم نے کہا اے کنیز، کیا تم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئی؟ اس نے کہا میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا تھا۔ اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو میرے ساتھ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود پوچھ لیں۔ تو حضرت ام سلیم گئیں اور کنیز ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں گھی کا مشکیزہ بھیجا تھا جس میں گھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسا ہی کیا ہے اور یہ لے کر آئی تھی۔ پھر ام سلیم نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یہ بھرا ہوا ہے اور اس سے اسی طرح گھی ٹپک رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو اس بات سے تعجب کرتی ہے؟ حالانکہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلایا ہے جس طرح تو نے اس کے نبی کو کھلایا ہے، کھاؤ اور کھلاؤ۔ وہ کہتی ہیں پس میں گھر آئی اور میں نے اس گھی کو مختلف پیالوں میں ڈال دیا اور کچھ اس میں رہنے دیا، جس سے ہم نے 1 یا 2 مہینے تک سالن بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن فرمائے، آمین ثم آمین۔